الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ رانا محمد اشفاق تعارف سر نے بڑی تفصیل سے کروا دیا۔ تعارف میں نہیں ہوں، تعارف وہ ہستی ہے جس کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور الجلال کیمپس الہدا اسکول سسٹم کا سٹاف، آپ سب کو فرسٹ آف آل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کا ایک ادارے کے ساتھ الحاق ہوا، اور یہ الحاق اس بات کی علامت ہے کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ نسبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ پاک مقدر اور نصیب بدل دیتا ہے۔ اور والدین، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو اسکول سے فارغ التحصیل ہیں، اور میری مائیں جو اسپیشل آج اس پروگرام کے لیے تشریف لائیں، ان کو ویلکم، خوش آمدید جی آئیں انو کہتا ہوں، اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ ایسے والا جواب نہیں، دل سے سلام اور دل سے ہی جواب۔ میں سیالکوٹ سے چل کے آیا ہوں آج یہاں پہ آپ کے لیے، تو آپ نے بھی ٹائم نکالا ہے، میرے لیے ہوا تو سب کے لیے ہوا، تو آپ نے ٹائم نکالا ہے میرے لیے، اب آپ نے توجہ بھی مجھے دینی ہے۔ اسٹوڈنٹس بیٹے، آپ سب کی توجہ میری طرف ہو، جب تک سبھی میرے ساتھ شامل نہیں ہوں گے میں اب آگے نہیں بڑھوں گا۔ نہیں، یہ والی نہیں، یہ والی نہیں، آپ کی حاضر دماغی اور یہاں پہ آپ کا وجود جو ہے اس کا ثبوت ملنا چاہیے، اور بلند آواز سے آپ نے جواب دینا ہے السلام علیکم۔ جی، اب پتہ چلا ہے سبھی جو آڈینس ہیں اور سامعین ہیں، آپ ایک بات یقین کر لیں اور دل میں بٹھا لیں کہ دنیا میں جو شخص آیا ان میں کامیاب ترین شخص کون ہے؟ میری بات الہدا پہ بہت کم ہوگی، کیونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ سارا الہدا ہی ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر نے تعارف کرا دیا، الہدا یہ ہدایت سے ہے، اور جب ال لگ جاتا ہے تو یہ خاص ہدایت ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے، یہ وہ والی ہدایت ہے۔ تو میں وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کا تعلق اس الہدا کے ساتھ ہے۔ تو کامیاب ترین شخص وہ ہے جس نے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے۔ بیٹی پیچھے جو بیٹھی ہیں، کہتا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ کامیاب ہے، بعض کہتے ہیں جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس عزت بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہوں گی، لیکن میرے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے جس کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، اس کو موقع نصیب کیا، اس کو وقت دیا، اور اس نے وقت کا بہترین استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ کامیاب ترین شخص ہے۔ اور آپ سب نے آج وقت نکالا ہے، یقیناً آپ کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ کامیاب لوگوں کے لیے، کامیاب لوگوں کی طرح سے پرسور کلیپنگ ہو جائے۔
ابھی وہ کامیابی والی کلیپنگ نہیں مجھے نظر آ رہی ہے نا، صحیح والی کلیپنگ، صحیح کامیاب لوگ جس طرح کا آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی جناب کلیپنگ. بہت شکریہ، تھینک یو. صرف آپ کو متوجہ کرنا مقصد تھا. میں سسٹرز، یقین کی میں نے بات کی کہ یقین کر لیں. یقین کے اندر اتنی طاقت ہے، یقین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تصور کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جو بھی انسان سوچتا ہے وہی کچھ ہو جاتا ہے. یہ یقین کی صورت. کہتے ہیں پیر کا عمل نہیں ہوتا، یقین کا عمل ہوتا ہے. صحیح بات ہے، یہ پیر کا عمل نہیں ہوتا، یقین کا عمل ہوتا ہے. میری امی ایک بات کیا کرتی تھی، آپ میں سے بھی بزرگ ہو سکتا ہے ایسی بات کیا کرتے ہو. اللہ پاک میرے والدین کو کروٹ جنت نصیب کرے. بالکل ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ، اسکول گئے ہی نہیں ہے. میرے والد صاحب کو نماز بھی میں نے سکھائی، الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے. میں یہ ہسٹری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ سارے میری جیسی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کے لیے آج بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میری امی کہا کرتی تھی کہ میرے جب رائٹ سائیڈ والی آنکھ جو ہے نا پھڑپھڑاتی ہے تو کوئی فائدے والی بات ہونی ہوتی ہے، اور جب لیفٹ سائیڈ والی آنکھ یا جسم کا کوئی حصہ پھڑپھڑاتا ہے تو کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے. ایسے ہے، ویسے ہے اس طرح کی بات کہ سجی اک پھڑکے تے فائدہ تے کھبی اک پھڑکے تے نقصان ہے، اس طرح کی بات میری امی کہتی تھی. اور میں ان کو یقین دلواتا تھا کہ امی ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا دل کا وہم ہے. کہتی تھی نہیں بیٹا، ہم کبھی کھل کھلا کے ہنستے تھے تو کہتی چپ کر جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کچھ غلط ہونے والا ہے. اور یقین جانے کہ ایسا ہو جاتا تھا. آج ہماری آنکھ پھڑکتی ہے تو ہم نہیں سوچتے ہمارے لیے نہیں ہوتا. یہ یقین ہے، اور یقین ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے اس ذات کے اوپر. اللہ رب العزت جو میرا اور آپ سب کا خالق ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ رازق کل ہے، وہ عزتیں اور ذلتیں وہ اسی کے پاس ہیں، اور وہ ہماری موت اور زندگی کا مالک وہی ہے. وہ کسی کو چاہے عزت دینا اور پوری کائنات مل کے نہ چاہے تو اس کو عزت مل جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کو عزت نہ دینا چاہے پوری دنیا کی طاقتیں مل کے اس کو جو مرضی کر لیں ممکن ہی نہیں کہ اس کو عزت مل سکے. اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ایسا ہی ہے نا. ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ وہ ذات سب سے بڑی ہے. سب سے بڑی ذات وہ ہے. ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے اداروں کے اندر بے شمار مسائل ہیں. ہر شخص کے لیے مسائل ہیں، یہ یاد رکھیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسئلے نہ ہوں، پرابلمز نہ ہوں. ہاں، صرف ایک شخص ہے جس کے لیے پرابلم نہیں ہے، اور وہ مردہ ہے. اس کے لیے پرابلم ہے. اگلی زندگی کی نہیں ہم بات کر رہے، یہاں پہ جو ہمیں نظر آتا ہے. جو مر گیا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سانس لیتا ہے اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. تو ہمیں جب ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہماری زندگی میں، ہمیں یہ فیس کرنا پڑے. بیٹے جو موبائل کے ساتھ پیچھے لگے ہیں کا سامنا ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ یہ دنیا کے مسائل چھوٹے چھوٹے اور میرے خدا کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. اس کے آگے یہ مسئلے کچھ نہیں ہیں. اور یہ دنیا کے یہ جو مسائل ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ گلیوں کے آوارہ کتوں کی طرح سے ہیں. جو انسان چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ تیز چلتے ہیں وہ اور زیادہ تیز اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جب مڑ کے ایک دفعہ دیکھ لیں نا اس کی طرف تو وہی کے پہ وہ کتے رک جاتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا کوئی پکڑ کے